أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. اس سے پہلے کچھ باتیں سمجھنے کی تھی جو چل رہی ہیں. آج یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جب ادا کی جاتی ہے تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا مالک بنانا ضروری ہے، جس کو اس مسئلے کو مسئلہ تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا. اگر کسی جگہ پر ایسی جگہ پہ زکوٰۃ آپ نے لگائی جہاں پہ اس کو مالک نہیں بنایا جا سکتا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. فرض کریں ایک مدرسہ ہے، اس کی عمارت بن رہی ہے، اب اس کا مالک کسی کو بنایا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اور کسی نے مسجد میں زکوٰۃ دے دی. اب یہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو مالک کسی کو نہیں بنایا جا سکتا تو یہاں پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے اگر کہیں رفاہی ادارے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، کوئی ٹیوب ویل لگا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ان رفاہی اداروں میں بھی دیکھا ہی جائے گا کہ یہاں پر جو زکوٰۃ لی جا رہی ہے یہ کسی کو مالک بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. کیونکہ اب یہ جو کام ہوتے ہیں ان میں کسی کو مالک نہیں بنایا جا سکتا. کوئی سڑک بنا رہے ہیں، سڑک بنانے میں کسی کو مالک تو نہیں بنایا جا سکتا. اس سڑک کا مالک فلاں بنتا ہے، اب وہ جس طریقے سے مرضی اس میں تصرف کرے، اس کو اختیار ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مالک بنایا جائے. اب وہ اس کو جیسے مرضی استعمال کرے، جیسے مرضی اس میں تصرف کرے، اس کو اجازت ہوتی ہے. تو مالک بنانا ضروری ہے. اگر مالک نہیں بنتا، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رفاہی اداروں میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں بڑی بے احتیاطی وہ لوگ برتتے ہیں. انہیں دیکھتے زکوٰۃ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، کیا چیز آ رہی ہے، بس وہ عمارتیں بن رہی ہیں، اسپتال بن رہے ہیں، فلانی چیز بن رہی ہے اور ایک نام چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے جی، بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. وہ ترقیاتی کام کیا ہوتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ کا مال بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو گورنمنٹ زکوٰۃ وصول کرتی ہے اس میں بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ کا مال کہاں پہ لگ رہا ہے. عموماً زکوٰۃ کے مال سے ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں، گلیاں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں. اب ان میں تو کسی کو مالک نہیں بنایا جا سکتا. مالک بنانا ضروری ہے. جب مالک نہیں بنایا جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ ٹھیک طور پہ ہوئی نہیں ہے. جس شخص کو بھی آپ زکوٰۃ کی چیز دے رہے ہیں اور روپیہ پیسہ ہو یا کوئی اور کسی سامان کی صورت میں ہو تو اس کو مالک بنانا ضروری ہے. بھئی آپ اس کے مالک ہیں، اب آپ جیسا چاہیں اس کے اندر تصرف کریں، آپ کو اجازت ہے. کیونکہ مالک کو اجازت ہوتی ہے وہ جیسے چاہے اپنی چیز کے اندر تصرف کریں. تو اس لیے مالک بنانا ضروری ہے کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو مالک اس کو بنائے کہ بھئی آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں. اگر کسی جگہ پر ملک ثابت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں ہوئی، دوبارہ کرنی پڑے گی. اگلی چیز یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کا کیا ہے. تو یہ بات ہے جس چیز میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار اس حساب سے کم ہوتی ہے. جس میں زیادہ مشقت ہے اس میں کم ہے، جس میں کم مشقت ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار بھی زیادہ ہوگی، اس کی شرح اس حساب سے زیادہ ہوگی. اب جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کاشتکاری کرنے میں جو زمینیں بارانی ہوتی ہیں، مطلب اس کے لیے الگ سے ٹیوب ویل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کاشتکار خود اس میں پانی نہیں دیتا. بارش آتی ہے اور موسم کے حساب سے بارش ہوتی ہے اور وہ فصل جو ہے اس کو پانی لگتا رہتا ہے. تو جو بارانی زمین ہوتی ہے تو اس میں کل پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کاشتکار کو مشقت نہیں ہے. اس میں کل پیداوار کا 10واں حصہ دے گا. اسی طریقے سے اگر پانی کا انتظام کاشتکار کو خود کرنا پڑ رہا ہے، خود اپنی محنت سے کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، تو اس میں کل پیداوار کا 20 حصہ دینا ہوگا اسے. جو کل فصل ہوئی ہے اس کل فصل کا جو پیداوار ہوئی ہے اس سے اس کا 20واں حصہ اس کو دینا ہوگا.
اور جہاں تک سونا چاندی ہے، سامان تجارت ہے، نقدی ہے، اس حساب سے یہ ہے کہ سونے کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ اب 7.5 تولہ سونا کہ اگر کسی کے پاس ہوگا تو اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا 2.5% ہوتی ہے، کل مالیت کا 2.5% اسے دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے چاندی ہے تو چاندی کی جو کل مقدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی دیکھی جائے گی، اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی ہے ایک آدمی کے پاس تو اس کو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور بھی اس کا 2.5% ہوگا۔ اسی طریقے سے نقدی ہے تو نقدی کو دیکھا جائے گا کہ وہ چاندی کی مالیت کو جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی مالیت کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ تقریباً 90,000 آج کل جو گورنمنٹ کی طرف سے جو نصاب آیا ہے وہ تقریباً 90,000 کے قریب ہے، پورا 90,000 نہیں ہے لیکن 90,000 کے قریب آیا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی نقدی پڑی ہوئی ہے اس صورت میں اسے بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب کیونکہ سونے اور چاندی کا معاملہ بالکل مخالف سمت میں جا رہا ہے، سونا بہت آگے نکل گیا، چاندی کی جو ریٹ ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر سونا بھی کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے، اگر سونا کسی کے پاس، عموماً لوگ کہتے ہیں جی 7.5 تولہ سونا ہو گئی تو ہوگی زکوٰۃ، اس کے علاوہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ نصاب ہے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر سونا جو ہے وہ اتنی مقدار میں ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے نقدی جو ہے وہ بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ اس میں جو کمزور لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے ان کا خیال رکھا جائے گا۔ تو اس حساب سے تقریباً 90,000 روپیہ بن رہا ہے، تو ہوتی ہے تقریباً اب تو 90,000 روپے ایک تولہ جو ہے وہ زیادہ جا رہا ہے سونا، وہ تو کافی اوپر چلا گیا 90 سے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بن جاتی ہے، جو اچھی خاصی اس کی مالیت کی۔ تو بہرحال یہ موٹا موٹا جو ہے وہ حساب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ ایک انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے، فرض کریں 1 جنوری کو ایک صاحب جو ہے وہ صاحب نصاب ہو گئے، ان کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا جو ضروریات سے اس کی زائد تھا، اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اب اگلی 1 جنوری کو دیکھا جائے گا کہ اب اس کے پاس کتنا مال ہے، فرض کریں وہ صاحب نصاب ہوا 10 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا، اب درمیان میں اس کے اوپر حالات آتے رہے، کبھی اس کے پاس بالکل نہیں رہا، کبھی اس کے پاس زیادہ ہو گیا، کبھی کم ہو گیا، کبھی اتنا ہی ہوا۔ اب اس درمیان میں جو اونچ نیچ ہو رہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اگست میں جا کے اس کے پاس 15 لاکھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا آگے جائے نومبر میں جا کے اس کے پاس 20 لاکھ آ جاتا ہے، دوبارہ 1 جنوری جب آتی ہے تو اس کے پاس 5 لاکھ بچ گیا۔ تو اس حساب سے 1 جنوری کو دیکھا جائے گا اس کے پاس اب کتنی مالیت ہے۔ اگر 1 جنوری کو ہی اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے، صاحب نصاب ہوا تھا 10 لاکھ کے اوپر، 1 جنوری کو اس کے پاس پیسے بچے 2 لاکھ روپے، تو اس 10 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جو 2 لاکھ روپے اس کے پاس بچے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ سال کے درمیان میں کیا ہوا، اوپر گئے نیچے آئے، اس کا اعتبار نہیں ہے، سال کے اینڈ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر سال کے اینڈ پہ وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، درمیان میں جتنا مرضی اس نے کمایا ہو، اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ تو اس حساب سے یہ چیز جو ہے وہ اپنے تاریخ نوٹ کر لینی چاہیے کہ بھئی اس تاریخ کو میں صاحب نصاب ہو گیا، اور پھر زکوٰۃ بھی اسی تاریخ کو بنے گی۔ پہلے دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، فرض کی ادائیگی پہلے ہی ہو گئی ہے، اور اگر نہیں کرتا بعد میں کرتا ہے، تاریخ پہنچ گئی، تاریخ تک ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی اور سوچ رہے میں اب کرتا ہوں، کب کرتا ہوں، اس صورت میں گناہگار تو ہوگا، اس کو تاخیر کرنے کی صورت میں کچھ نہ کچھ وبال تو اس کے اوپر آئے گا۔ پھر اسی حوالے سے مزید گفتگو کی سنتے ہیں۔